ایک ہی لمحے میں کن لوگوں کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں؟ ان لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں جن کا دل ٹوٹ چکا ہوتا ہے، غرور، ضد، خودی سے وہ خالی ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لمحے بندہ صرف اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، دنیا کے سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں اور وہ انسان اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہوتا ہے، اور اس ٹوٹے دل کے ساتھ انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ حقیقت میں صرف اللہ ہی سہارا ہے، اس کے سارے دنیاوی سہارے ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ پھر ایسے دل سے نکلی ہوئی دعا آسمان کو ہلا دیتی ہے اور انسان کی دعا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تک جا پہنچتی ہے۔ جب انسان ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے، گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے مایوس نہیں کرتے اور اسی لمحے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نوح میں فرمایا ہے نا کہ اور اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ ایسا بندہ جب دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ نہ صرف اس کے گناہ مٹا دیتا ہے بلکہ اس کی تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو دعا میں ریا نہیں رہتی، دکھاوا نہیں رہتا، صرف سچائی رہ جاتی ہے۔ اس سچائی کی وجہ سے استغفار ایک طاقت بن جاتی ہے۔ اللہ ایسے دل سے بہت جلد راضی ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے نا کہ میں ٹوٹے دل والوں کے ساتھ ہوں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو ساری کائنات بھی اس کے خلاف ہو جائے تو کچھ نہیں کر سکتی۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے بلکہ نئی زندگی کی شروعات ہے۔ جب بندہ روتے ہوئے دل کے زخموں کے ساتھ استغفر اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکون عطا کر دیتے ہیں، اس کی زندگی میں آسانی آ جاتی ہے، اس کے نصیب میں خیر لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ کے کرم کا نظام عجیب ہے، جتنی سچی توبہ اتنی جلدی رحمت۔ جب انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور انسان بہت زیادہ بکھر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی روح کو پاک کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتے ہیں جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، اور یہی اصل کرم ہے۔ جب بندہ کچھ کھو کر اللہ تعالیٰ کو پا لیتا ہے تو دراصل وہ سب کچھ پا لیتا ہے۔ میری بہت ساری بہنیں کہتی ہیں نا کہ آپی ہم لوگ استغفار پڑھتے ہیں، ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو وجہ یہی ہوتی ہے کہ سچے دل سے نکلی ہوئی استغفار قبول ہوتی ہے، اور جو لوگ سچے دل کے ساتھ توبہ کر کے استغفار پڑھتے ہیں انہی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اپنے دل کو صاف کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کریں، پھر دیکھیں کہ آپ کی مشکلات کیسے حل ہو جاتی ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو روحانی ڈائریز۔ آئی ہوپ یو آر آل ویل اینڈ ڈوئنگ گریٹ۔ تھینک یو سو مچ جی میری ان بہنوں کا جو بہت زیادہ بیسٹ وشیز بھیجتی ہیں، اپنی اسٹوری شیئر کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میری بہنیں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں دے رہے ہیں، اس میں وہ شکر گزار ہوتی ہیں، تو وہ بہت زیادہ بہترین لمحہ ہوتا ہے جب وہ اپنی اسٹوری شیئر کرتی ہیں، اپنے حالات شیئر کرتی ہیں، اپنے بارے میں بتاتی ہیں کہ کس طرح ان مشکلات حل ہو رہی ہیں اور کتنی آسانی انہیں ملتی جا رہی ہے۔ بس اپنے رب کے ساتھ اٹیچ ہوتی جائیں، اپنے دل کو صاف رکھیں، جتنا زیادہ آپ اپنے رب کے ساتھ اٹیچ ہوں گی اتنی ہی زیادہ دل کی صفائی بھی ہوتی جائے گی اور اتنی ہی زیادہ آپ کو آسانی بھی ملتی جائے گی۔ ہماری زندگی میں نا بہت سی مشکلات ہمارے ہی کیے پہ ہوتی ہیں، انسان کی نیگیٹو تھاٹس ہی انسان کو بہت زیادہ الجھا دیتی ہیں۔ جب انسان پریشان رہتا ہے، نیگیٹو تھاٹس میں پھنسا رہتا ہے، تو بہت سے ایسے مسئلے ہوتے ہیں جو ان کے حل نہیں ہو رہے ہوتے، اور پھر انسان بہت زیادہ بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، بہت ساری تکلیفوں کا شکار ہو جاتا ہے، بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے انسان پریشان ہو کے رہ جاتا ہے اور پھر اس کو راستہ نہیں مل رہا ہوتا۔ لیکن جب انسان سچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں پہ معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اس کے دل کو پھر اللہ تعالیٰ سکون بھی عطا کرتے ہیں اور اسے روحانی اطمینان بھی بخش دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ انہیں بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان کے رزق میں کشادگی نہیں ہے، دل کا سکون نہیں ہے، روحانی اطمینان نہیں ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی، رشتے اور گھر میں برکت نہیں ہے، مصیبتیں آتی جا رہی ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، پریشانیاں ہیں اور پریشانیاں ہیں کہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ تو ان سب کے لیے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا عمل بھی شیئر کروں گی۔ جو لوگ سچے دل کے ساتھ اس کو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی
ہر مشکل بھی آسان ہوگی اور جو بھی پریشانی تکلیف ان کی زندگی میں چل رہی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے نا کہ میں بخشنے والا ہوں، اور مجھ سے جو سچی توبہ کرتا ہے میں اس کی توبہ کو قبول بھی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب ہمیں بار بار یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں عطا کرتے ہیں، وہ رحمت دینے والے ہیں، وہ رزق دینے والے ہیں، وہ صحت دینے والے ہیں، وہ سکون دینے والے ہیں، وہ معاف کرنے والے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ اپنے رب کو پکاریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی پیاری دعائیں بھی عطا کی ہیں جن کے پڑھنے سے اور جن کو اپنی زندگی میں ایڈ کرنے سے ہماری زندگی میں چاہے جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہوں اور سچے دل کے ساتھ جب ہم ان کو پڑھیں گے ان دعاؤں کو، تو اللہ تعالیٰ ہمارے وہ سب کے سب گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت رحمان ہے، رحیم ہے، عطا کرنے والے ہیں، ان سے بڑھ کے کون ہے جو ہمیں دے سکتا ہے؟ بس اس بات پہ عمل کرنا ہے، اور جو بندہ سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے گناہوں پہ معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو یہی فرمایا نا کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم سے نجات اور ہر تنگی میں کشادگی عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کتنی پیاری دعا عطا کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اگر اس کو ایڈ کریں تو ہماری زندگی بہت ہی زیادہ آسان ہو جاتی ہے۔ جو لوگ سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں بھی تو کہا ہے نا کہ سچے دل کے ساتھ استغفار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بارش عطا کریں گے، اللہ تعالیٰ رزق بڑھا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اولاد بھی عطا کریں گے۔ یعنی کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے۔ اور قرآن پاک میں اگر آپ سورہ نوح پڑھیں تو آپ دیکھیں، اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں، آیت نمبر 10 سے لے کے 12 تک کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کیا ہوا ہے۔ دل کو سکون اور روحانی اطمینان کے لیے بھی آپ جب سچے دل کے ساتھ توبہ کرتے ہیں، یعنی کہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھتے ہیں، تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، مایوسی بھی دور ہو جاتی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کا ایک خاص روحانی قرب محسوس ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی قربت مل جائے ان کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو دعا کو قبول کروانے کے لیے بھی جو لوگ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، استغفر اللہ پڑھ کے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دعا کی قبولیت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جب دل صاف ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بندے کی فریاد فوراً سن لیتا ہے۔ اور جہاں پہ بہت زیادہ پریشانیاں چل رہی ہوتی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے ہوتے، یا گھروں میں برکت نہیں ہوتی، یا بہت ساری میری بہنیں پریشان حال رہتی ہیں، تکلیف میں رہتی ہیں، اور بہت زیادہ اس چیز پہ ان کا انفسائز ہوتا ہے کہ جلد سے جلد ان کی جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ دور ہو جائیں، اچھے رشتے آ جائیں، گھر میں برکت آ جائے، تو ان کو بھی یہی چاہیے کہ اپنے گھر میں استغفر اللہ کثرت سے پڑھا کریں۔ استغفر اللہ کی بہت ساری دعائیں ہیں جو کہ پڑھنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور جو لوگ استغفر اللہ سچے دل کے ساتھ کرتے ہیں، چاہے ایک دفعہ پڑھیں چاہے 1000 دفعہ پڑھیں، لیکن جب تک آپ کی نیت صاف نہیں ہوگی، آپ کے دل پاک نہیں ہوگا، تب تک پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن جو لوگ سچے دل کے ساتھ پڑھتے ہیں استغفر اللہ، تو اللہ تعالیٰ انہیں محبت بھی عطا کرتے ہیں، برکت بھی عطا کرتے ہیں، اور وہاں سے رشتے آ جاتے ہیں جہاں سے کبھی کسی انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میری ایک بہن ہے، ان کا ایکسپیرینس یہی تھا کہ وہ کہتی تھی کہ آپی میرے رشتے نہیں آ رہے، میں بہت زیادہ مشکل میں ہوں، اور کہتی ہیں کہ اب تو ایج بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر میں نے ان کو یہی بتایا کہ بہن، سچے دل کے ساتھ توبہ کے 2 رکعات نوافل ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر کے 100 بار، صرف 100 بار استغفر اللہ سچے دل کے ساتھ پڑھنا شروع کرو، تو دیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ 7 دن کے اندر ہی تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ ماشاء اللہ میری اس بہن نے 7 دن کے اندر کیا، 3 دن کے اندر ہی اسے ایک بہت پیارا رشتہ آیا، اور اس کا وہی رشتہ ماشاء اللہ سے یہ رشتہ ازدواج میں بندھی، اور اسی رشتے میں ان کی اچھی لائف گزر رہی ہے۔ تو جو لوگ سچے دل کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور سچے دل کے ساتھ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، چاہے ایک دفعہ ہی استغفار سچے دل کے ساتھ کی جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے، اور انسان کو آسانی بھی ملتی ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں، کیونکہ یہ وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نا کہ جو لوگ سچے دل کے ساتھ استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو حل کر دیتے ہیں۔ اور اس امید کے ساتھ جو لوگ استغفر اللہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں آسانیاں ضرور دیتے ہیں۔ اور جو لوگ بہت زیادہ مصیبتوں میں گھرے ہوتے ہیں، بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ درود ابراہیم کے ساتھ استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں، دیکھیں آپ کو کتنی زیادہ آسانی ملے گی۔ بیسک جو ہماری زندگی میں مشکلات پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں ان کا مین سورس ہوتا ہے شیطان۔ شیطان ہمیں وسوسوں میں ڈال دیتا ہے، ہمیں
बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट्स में डाल देता है, जिसकी वजह से हम मज़ीद परेशानियों में चले जाते हैं। कभी हम हसद का शिकार हो जाते हैं, कभी हम दूसरों पे जादू तवीज़ करने लग जाते हैं, या कोई भी ऐसे मामलात में फँस जाते हैं जो कि हमारे ऊपर भी किए जा रहे होते हैं। किसी की नज़र हो रही होती है, किसी का हसद आ रहा होता है, किसी का जादू तवीज़ चल रहा होता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ें हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रही होती हैं जिनका ना होना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम अल्लाह से दूर होते हैं, इस्तग़फ़ार को नहीं पढ़ रहे होते, दरूद इब्राहिम नहीं पढ़ रहे होते, अपने इर्द-गिर्द उस ऑरा को क्लीन नहीं कर रहे होते, और अपनी ढाल को हम डैमेज कर रहे होते हैं, जो कि एक प्रोटेक्शन की ढाल होती है। तो जब वो चीज़ हमारी सही हो जाती है, तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हमसे ऑलरेडी खुद ही दूर हो जाती हैं। और जो लोग औलाद के लिए बेचैन रहते हैं, औलाद नहीं हो रही, औलाद के लिए दुआ करते हैं, तो उनको भी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू करें, सच्चे दिल के साथ इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दें, तो देखिए अल्लाह ताला कैसे आपको गैब से औलाद अता कर देंगे। बहुत सारी मेरी बहनों के ये एक्सपीरियंस हैं, उन्होंने अपनी वाक़यात शेयर किए हैं, अपनी स्टोरी शेयर की हैं, अपने बारे में बताया है कि आप ही हमने अपनी ज़िंदगी में अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू किया, तो अल्लाह ताला ने हमें औलाद भी अता की। जो मुश्किलात, परेशानियाँ, तकलीफ़ें इतनी बड़ी लग रही थी, क्योंकि अक्सर मेरी बहनें बहुत सारी डिज़ीज़ से गुज़र रही होती हैं। कुछ फाइब्रॉइड होते हैं, कभी किसी को पॉलीसिस्टिक होती हैं, कभी किसी को एंडोमेट्रियोसिस होता है, कभी यूट्रस का कुछ प्रॉब्लम होता है, कभी इन्फेक्शन होते हैं, कभी यूटीआई होती है। डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स वो डिस्कस करती हैं, लेकिन कहती हैं कि आप ही जब से हमने इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू किया, अल्लाह ताला ने औलाद भी अता की, बल्कि औलादें अता की। एक नहीं, कई-कई औलादें अता की। हम सूरह नूह में पढ़ते हैं ना कि अल्लाह ताला ने हज़रत नूह के कितनी औलादें अता की थीं। तो जब हम सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से रजू करते हैं, सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से दुआ माँगते हैं, तो दुआ एक लम्हे में कबूल हो जाती है। हर मुश्किल में आसानी मिल जाती है, बीमार को शिफा मिल जाती है, मायूसी दूर हो जाती है, क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहता है, परेशान रहता है, कई-कई अरसे तक बीमार रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है। और ये मायूसी की वजह भी यही होती है कि शैतान हमारे दिल में घर कर जाता है, और वो कहता है कि ये मुश्किल दूर नहीं होगी, ये ऐसे ही रहेगी। और फिर इंसान थक जाता है, हार जाता है, और फिर इंसान अल्लाह को भी भूलने लग जाता है। लेकिन जब इंसान इस बात पे मुकम्मल तौर पे यकीन कर लेता है कि बीमारी जितनी मर्ज़ी बड़ी हो, मेरे रब की रहमत उससे भी ज़्यादा बड़ी है, तो फिर इंसान दिनों में शिफा पाता है, दिनों में मुश्किलात हल हो जाती हैं, दिनों में उसकी दुआएँ कबूल हो जाती हैं, और दिनों में उसके लिए बंद दरवाजे खुल जाते हैं। बस ये वो एक लम्हा होता है जब इंसान सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला के साथ अटैच होता है, तो अल्लाह ताला भी उसकी मुश्किलात को दूर कर देते हैं। बहुत से लोगों ने ये गवाही दी हुई है, बहुत सारी स्टोरीज़ शेयर की हुई हैं मेरी बहनों ने, और मेरी बहनों के वो अनोखे वाक़यात, अनोखे दिल और सुकून के वाक़यात जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वो शेयर करती हैं कि अस्तगफिरुल्लाह जब से उन्होंने ज़िंदगी में ऐड की, उसी के बाद से उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ आनी शुरू हो गई। और करना क्या है, 5 मिनट भी नहीं लगते, सच्चे दिल के साथ अस्तगफिरुल्लाह करें, दिन में आप करना स्टार्ट करें। चले मैं कहती हूँ कि ज़ुबान से पढ़ना ही शुरू कर दें, तो देखें कैसे आहिस्ता-आहिस्ता आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी, आपका दिल भी बदलेगा, आपके हालात भी बदलेंगे, और आपकी ज़िंदगी में आसानी भी आ जाएगी। उसके साथ-साथ जो-जो चीज़ें आप लोगों को रिकमेंड की जाती हैं, जो सूरतें बताई जाती हैं, जब इंसान उनको सच्चे दिल के साथ पढ़ता है, तो दिल को सुकून भी मिलता है, ज़िंदगी में ठहराव भी आता है, और वो वाक़यात और जो वो मुश्किलात जो बहुत ज़्यादा परेशानकारी होती हैं, वो दूर हो जाती हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बार-बार इंसान को याद दिलाया है कि गुनाह के बाद सबसे पहला कदम मायूसी नहीं बल्कि इस्तिग़फ़ार होना चाहिए। जब बंदा गुनाह करता है तो अपने रब से दूर हो जाता है, मगर इस्तिग़फ़ार वो कुंजी है जो दोबारा इस ताल्लुक को जोड़ देती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि जो शख्स कोई गुनाह करे और अपने नफ्स पर ज़ुल्म करे, फिर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, और अल्लाह ताला उसे बहुत जल्द बख्श देंगे, रहम करने के लिए, और उसकी उम्मीद से भी ज़्यादा उसको अता करेंगे। जो इंसान सच्चे दिल के साथ तौबा करता है, गुनाह इंसान से हो जाता है, लेकिन जब इंसान उस पे शर्मिंदा होता है और सच्ची तौबा करता है, तो फिर अल्लाह ताला भी उसको कबूल करते हैं। और जो शख्स सच्चे दिल के साथ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है, तो अल्लाह ताला भी उसके लिए अपनी रहमत के दरवाज़ों को खोल देते हैं।
चाहे रिस्क में तंगी आ रही हो, चाहे रिश्ते ना हो रहे हों, चाहे इंसान को बीमारी का सामना करना पड़ा हो, चाहे औलाद ना हो रही हो, चाहे इंसान बहुत ज़्यादा मुश्किलात में घिर चुका हो। जो भी इंसान सच्चे दिल के साथ अस्तगफिरुल्लाह करना शुरू कर देता है, तो अल्लाह ताला ने तो खुद वादा किया है ना कि मैं आसमान से बरकतों की बारिश बरसाऊँगा। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि मैं मालो औलाद अता करूँगा। अल्लाह ताला का वादा है कि बागात और नहरें देंगे। यानी कि अल्लाह ताला ने तो हमें खुद कहा है कि मुश्किलात, परेशानी, तकलीफ़ें, गुनाह ये सब के सब अल्लाह ताला के यहाँ बहुत छोटे हो जाते हैं, जब इंसान सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से तौबा करता है। और इन सारी रहमतों का, बरकतों का, नेमतों का अल्लाह ताला ने खुद वादा किया है कि अल्लाह ताला इंसान को खुशहाली अता करते हैं। तो मैं इसलिए आप लोगों से कहती हूँ कि सच्चे दिल के साथ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, तो देखें आपको कितने फ़ायदे मिल जाएँगे। आज की स्टोरी भी मेरी एक प्यारी सी बहन की है और इनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, घर का माहौल बहुत ज़्यादा टाइट था। कहती हैं कि एक लड़के को पसंद करती थी, जिसको पसंद करती थी, कहती हैं उसके साथ शादी करना चाहती थी। जब घर वालों को बताया तो घर वालों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, काफ़ी इशू बन गया और कहती हैं कि फिर ये बात यहीं की यहीं रुक के रह गई। कहती दिल टूट गया और कहती हैं कि घर वालों ने जब इनकार कर दिया तो कोई कहती हैं कि रास्ता नहीं था और बस इसी बात को कहती है दिल पे ले लिया और खामोश हो गई और इस बात से इनकार कर दिया कि मैंने कभी शादी करनी है। कहती हैं घर वाले बहुत सारे रिश्ते लाते थे, बहुत सारे लोगों के रिश्ते आते थे, लेकिन कहती हैं कि जो दिल में बसा हो उसको निकालना नामुमकिन हो जाता है। और जब घर वालों की इज्जत रखने का मामला आ जाए तो कहती हैं कि फिर इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने दिल को ही समझा सकता है अपने वालिदैन की इज्जत रखने के लिए और खामोश हो जाता है। लेकिन कहती हैं कि ये अल्लाह का शुक्र था कि मेरे घर वालों ने मुझे ये इजाज़त दी थी कि मैं जॉब कर सकती हूँ। और कहती हैं कि मैं बस अपना करियर बना रही थी और अपनी जॉब कर रही थी और अपनी ज़िंदगी को लेकर जा रही थी। कहती हैं कि मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की और स्टडी कंप्लीट करने के कहती हैं कि 7 साल तक मैंने जॉब की। बहुत सारे रिश्ते आते थे, लेकिन कहती हैं कि मैं नहीं किसी को एक्सेप्ट करती थी और कहती हैं कि मुझे शादी नहीं करनी थी। लेकिन कहती हैं कि वालिद साहब के अचानक से हार्ट अटैक हो जाने की वजह से और उनकी इस ख्वाहिश की वजह से मैंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं शादी कर लेती हूँ। और वालिदैन के ने में मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फ़ोर्स किया कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, इसलिए फूफो के बेटे के साथ मेरे वालिद साहब ने मेरी शादी कर दी। कहती हैं कि आपकी एज ज़्यादा होने की वजह से शादी हो गई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझसे शादी करके बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानी में थे। पता नहीं ये बातें इनके ज़हन में कहाँ से आ गई थी कि मैं किसी लड़के को पसंद करती थी और मैं उससे शादी करना चाहती थी। पता नहीं ये घर में से किसी ने बता दी थी या फिर रिश्तेदारों में से किसी से पता चल गई थी। बस ये मामलात उस वक़्त बहुत ज़्यादा हाइलाइट हुए थे, जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुज़रे थे। लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ हम समझते थे कि शायद ये बातें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन कहती हैं कि ऐसा नहीं हुआ था, ये बातें इन्होंने अपने ज़हन में बिठाई हुई थी। और इसी वजह से कहती हैं अक्सर और बेशतर ये मुझे इस बात का ताना दिया करते थे। और कहती हैं कि जब मैंने सब कुछ भुला दिया था, सब कुछ ख़त्म कर दिया था और सच्चे दिल के साथ इनसे अपना रिश्ता जोड़ लिया था, तो इन्हें भी इस बात को दिल से निकाल देना चाहिए था। लेकिन कहती हैं ये बार-बार मुझे ताने देते थे, बहुत बुरा सलूक करते थे और उम्र में छोटे होने की वजह से भी ये मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। कहती हैं मैं इनसे 1 साल बड़ी थी और ये मुझे इस बात का इतना ज़्यादा ताना देते थे कि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ जाती थी। और कहती हैं कि बस रो के सजदे करती थी और अल्लाह ताला से दुआ माँगती थी कि ये मैं किस तकलीफ में फँस गई हूँ। अच्छी खासी मैं जॉब कर रही थी, इन लोगों ने मेरी जॉब भी छुड़वा दी, फूफो ने मुझे जॉब करने से रोक दिया और उसके बाद कहती हैं कि मेरे हस्बैंड भी मुझे सही तरीके से अकोमोडेट नहीं करते थे, ना ही खर्चा उठाते थे, ना ही मेरा ख़्याल करते थे। और कहती हैं कि बड़ा होने का ताना दे दिया करते थे और कहती हैं कि हमारी शादी को 3 साल हो गए थे, औलाद नहीं हो रही थी। और कहती है मैं जब डॉक्टर के पास गई, मैंने चेकअप वगैरह करवा तो इन्फेक्शन के साथ-साथ मुझे फाइब्रॉइड्स भी थे। इन्फेक्शन होने की वजह को चेक करने के लिए डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड का टेस्ट किया, सीमन एनालिसिस का, और पता चला कि इनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। और कहती हैं कि इस इन्फेक्शन की वजह से मुझे भी इन्फेक्शन हो गया था। खैर उस डॉक्टर ने कहती हैं कि उसका ट्रीटमेंट किया, मुझे भी मेडिसिन दी, मेरे हस्बैंड को भी मेडिसिन दी। मेडिसिन खाने में मेरे हस्बैंड ने बहुत लापरवाही की, बहुत कम मेडिसिन खाई लेकिन खा ली। कहती हैं ये अल्लाह का शुक्र था कि कुछ हद तक बेहतरी आ गई थी, लेकिन अब एक मुश्किल मुझे पड़ गई थी फाइब्रॉइड की। और कहती हैं कि इसका ट्रीटमेंट डॉक्टर बता रहे थे कि काफ़ी बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से वो चाह रहे थे कि इसको रिमूव किया जाए और इसको ऑपरेट करना था। कहती हैं लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती थी, बहुत ज़्यादा डरती थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी। और कहती हैं कि बस इसी बात की वजह से
میرے ہسبینڈ بھی نہیں مانتے تھے کہ میں آپریشن کرواؤں، اور وہ بہت زیادہ مجھے ٹارچر کیا کرتے تھے۔ کہتی ہیں مجھے بہت زیادہ طعنے دیتے تھے، بہت برا بھلا کہتے تھے اور بہت ساری باتیں سناتے تھے۔ کہتی میری پھپھو اچھی تھی، کچھ مجھے گائیڈ کر دیا کرتی تھی، کچھ میرا ساتھ دے دیا کرتی تھی، اپنے بیٹے کو ڈانٹ دیا کرتی تھی، لیکن کہتی ہیں کہ یہ بہت بدتمیز ہوتے جا رہے تھے، لوگوں کی باتوں میں، دوستوں کی باتوں میں آ کے یہ میرے ساتھ بہت برا رویہ رکھتے تھے، اور کہتی ہیں کہ اب اس بات کی وجہ سے کہتی ہیں کہ مجھے انہوں نے بہت زیادہ ٹارچر کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ ایک تو اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور دوسرا کہتی ہیں کہ ہم بہت زیادہ پریشانی کی زندگی گزار رہے تھے، اور کہتی ہیں کہ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ اکثر و بیشتر آؤٹ آف کنٹری جاتے تھے، آؤٹ آف سٹی جاتے تھے، اور کہتی ہیں کہ بس یہ اپنے ہی لائف کو انجوائے کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ کہتی ہیں کہ میرے پھپھا کی جائیداد بہت زیادہ تھی اور سارا کچھ ان کے انڈر تھا، اور کہتی ہیں یہ پھپھو کے ایک بیٹے تھے اور دو ان کی بیٹیاں آلریڈی شادی شدہ تھیں۔ کہتی ہیں کہ یہ ساری جائیداد اور سارا پیسہ خود پہ لگا رہے تھے، ہر چیز، ہر انجوائمنٹ یہ خود کرتے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ، کبھی کسی ملک کا وزٹ کر رہے ہوتے تھے اور کبھی کسی شہر میں آؤٹنگ کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ کہتی ہے گھر میں بہت کم رہتے تھے، بہت برا رویہ تھا ان کا میرے ساتھ، اور کہتے ہیں بہت بدتمیزی کے ساتھ میرے ساتھ بات کیا کرتے تھے۔ کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، تکلیفوں میں تھی، دل ٹوٹ چکا تھا، کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا تھا، کوئی دل نہیں لگتا تھا۔ امی ابو سے بات کرتی تھی تو امی ہمیشہ مجھے یہی کہہ دیتی تھی کہ تمہارے ابو آلریڈی ہارٹ پیشنٹ ہے، خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو گیا تو پھر تمہارے بہن بھائی چھوٹے ہیں، ہمارا کیا بنے گا۔ اور کہتی ہیں میں اسی بات کی وجہ سے اپنے گھر کے مسئلے مسائل ابو کے ساتھ نہیں ڈسکس کیا کرتی تھی، میں صرف اور صرف اپنے رب سے اپنے دل کی بات کر لیا کرتی تھی، اور کہتی ہیں کہ بہت پریشانی ہو رہی تھی، بہت تکلیفوں سے گزر رہی تھی، اور بہت ہی زیادہ پرابلم ہو گیا تھا، اور کہتی ہیں کہ میرے میاں کی مجھے توجہ نہ دینا مجھے اور بھی اندر سے توڑا تھا۔ کہتی ہیں کہ آپی میں نے آپ سے بات کی، آپ سے میں نے کانٹیکٹ کیا، اور آپ سے بات کر کے میرے دل کو کافی تسلی ملی، کافی سکون ملا، اور مجھے ہیلنگ فیل ہونے لگی، اور کہتی ہیں کہ آپی مجھے بہت زیادہ ضرورت تھی اس ہیلنگ کی، میں سو نہیں پاتی تھی، کروٹیں بدل بدل کے رات گزر جاتی تھی، کئی کئی دن تک میرے ہسبینڈ گھر نہیں آتے تھے، مجھے بہت سارے وہم تھے، بہت ساری چیزیں مجھے ڈسٹرب کر دیتی تھیں کہ شاید میرے میاں کا کسی کے ساتھ افیئر ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر ان کے دوست ان کے بارے میں یہی باتیں کیا کرتے تھے۔ کبھی یہ لوگ آپس میں جب کال پہ بات کر رہے ہوتے تھے تو ڈیفرنٹ قسم کی لڑکیوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے تھے، جو کہ مجھے بہت برا لگتا تھا، لیکن ان کو فرق نہیں پڑتا تھا، یہ اپنے یہ باتیں میرے سامنے فخر سے کیا کرتے تھے کہ ان کے لیے بہت ساری لڑکیاں اویلیبل ہیں، اور کہتی ہیں کہ جب ایک عورت یہ بات سنتی ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور بہت زیادہ تکلیف میں آ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی، ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ مجھے انفیکشن ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو کہتی ہے آپ ہی اور بھی زیادہ مجھے تکلیف میں سے گزرنا پڑا، کیونکہ ایک عورت جو صاف ستھری زندگی جی رہی ہے، جب اس کے پاس کوئی ایسا انسان آتا ہے جو انفیکٹڈ ہو تو پھر اس عورت کے لیے کیا رہ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ آپ ہی مجھے بھی کچھ پرابلم تھے جس کی وجہ سے یہ مجھے یہی تانا دیتے تھے کہ تمہیں بیماری ہے، تمہیں تکلیف ہے، جس کی وجہ سے وہ مجھ سے اب دور رہنے لگے تھے۔ کہتی ہیں آپ ہی کئی کئی دن تک یہ میرے پاس بھی نہیں آتے تھے۔ کہتی ہیں میں نے آپ ہی بس آپ سے بات کی اور اپنے دل کا حال آپ کے ساتھ بیان کیا تو مجھے بہت زیادہ تسلی ہوئی، جب آپ نے مجھے درود ابراہیم کے ساتھ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھنے کا کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے مجھے قرآن پاک کی آیات بتائی تھی آپ ہی، وہ بھی میں نے ریگولر بیسس پہ پڑھنی شروع کر دی، اور آپ نے جو مجھے واٹر تھراپی دی تھی وہ بھی میں نے کرنا سٹارٹ کر دی۔ کچھ ریمیڈیز تھیں جو کہ میں نے اپنی زندگی میں ایڈ کی ہوئی تھی، جب میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تو آپ نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس سے فائدہ فیل ہو رہا ہے تو آپ اس کو کنٹینیو کر سکتی ہیں۔ باقی میں ڈاکٹر کی میڈیسن اور چیک اپ بھی پراپر کروا رہی تھی، کیونکہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے، اور اندر ہمارے کیا چل رہا ہے یہ پتہ کرنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ ضروری ہو جاتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ اس طرح ہوا میں تیر تکے نہیں چلائے جا سکتے، پراپر وے میں جا کے ہی اپنا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ انسان کو عقل سے کام لینا چاہیے، ہوا میں تیر نہیں چلانے چاہیے، اور نہ ہی اپنی زندگی کو خراب کرنا چاہیے۔ اب ہی میں نے الٹرا ساؤنڈ پراپر وے میں جا کے کروانا شروع کیا، اور ڈاکٹر کی بتائی ہوئی میڈیسن بھی یوز کر رہی تھی۔ میں نے وہ جو آلریڈی میں نے یوٹیوب پہ کسی کی ریمیڈی دیکھی تھی وہ میں یوز کر رہی تھی، لیکن جب آپ نے مجھے منع کیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، پہلے ڈاکٹر سے چیک اپ کرواؤ تاکہ تمہیں پراپر علاج مل سکے، اور کہتی ہیں کہ میں نے جب ڈاکٹر کا وزٹ کیا، ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میرے اندر جو پرابلم ہے اس کا حل آپریٹ ہی ہے، اور کہتی ہیں کہ میں نے اپنی پھپھو سے بات کی، اور ان سے جب بات میری ڈسکس ہوئی تو میری پھپھو نے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن دی، کیونکہ میں ابھی آلریڈی اللہ تعالیٰ سے رجوع کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی کے راستے بنا دے۔ میری پھپھو نے میرے ہسبینڈ سے بات کی، میرے ہسبینڈ نے
ایکسیپٹ کیا اور میں نے ابھی اس کا آپریٹ کروا لیا۔ اللہ کے کرم سے مجھے اس کا فائدہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 مہینے کے بعد ہی کنسیو کروا دیا۔ کہتی ہیں کہ میرے لیے یہ بہت خوشی کی نیوز تھی، لیکن میرے ہسبینڈ کو شاید یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور میرے ہسبینڈ کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اللہ کا کرم جب ہوتا ہے تو انسان کے سارے ہیلے وسیلے یہیں کے یہیں رہ جاتے ہیں، سب کا سب ختم ہو جاتا ہے، لیکن میرے رب کا فیصلہ جیت جاتا ہے۔ میرے رب نے مجھ پہ کرم کر دیا تھا، میری زندگی کو میرے رب نے سنوار دیا تھا۔ میں نے اپنے دل کو سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ کیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں ہر کسی کو معاف کر دیا تھا، ابھی میں نے کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو تھاٹس نہیں رکھی تھی، بس میں اپنے رب سے ہی استغفار پڑھ کے دعا مانگا کرتی تھی کہ میرا رب مجھے آسانی عطا کرے، اور میرے اللہ نے مجھے آسانی عطا کی۔ ابھی میں نے کنسیو تو کر لیا تھا، لیکن میرے میاں کا بدلا رویہ اور مجھے بات بات پہ برا بھلا کہنا اور مجھے ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھنا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ پتہ نہیں میرے میاں کو کون سے وہم پڑے ہوئے تھے، یہ گھر میں بہت کم آتے تھے، بہت کم میرے ساتھ ان کا ٹائم گزرتا تھا، لیکن جب سے میں نے کنسیو کیا تھا یہ مجھ سے بہت زیادہ عجیب سے سوال کرتے تھے، بہت زیادہ نیگیٹو تھاٹس کا شکار کر رہے تھے، خود بھی برے کاموں میں تھے جس کی وجہ سے یہ مجھ پہ شک کیا کرتے تھے اور بات بات پہ مجھے یہ نیگیٹو باتیں کیا کرتے تھے۔ کہتی ہیں کہ میں ابھی یہ باتیں بیان نہیں کر سکتی، بہت سارے لوگ اور بہت سارے ان کے عجیب سے دوست انہیں بہت ساری نیگیٹیوٹیز میں ڈال رہے تھے، یہ مجھ پہ شک کرتے تھے کہ میں شادی سے پہلے کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی، ہو سکتا ہے میرا اس کے ساتھ افیئر ہو سکتا ہے یہ اتنے اتنے دن تک گھر نہیں آتے، میں ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتی ہوں۔ انہوں نے آپ ہی مجھ پہ الزام لگا دیا کہ یہ بچہ ان کا نہیں ہے، لیکن کہتی ہیں کہ آپ ہی میں سچی تھی، میں اپنے رب کے آگے سرخرو تھی، میری کوئی غلطی نہیں تھی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، یہ میرا اپنا اور میرے ہسبینڈ کا بچہ تھا، یہ مجھ پہ ایسے ہی الزام لگا رہے تھے۔ لیکن کہتی ہیں کہ آپ ہی میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، لیکن جب میں نے آپ سے بات ڈسکس کی تو آپ نے کہا کہ اس کا بھی علاج ہے، ڈی این اے ٹیسٹ ہو جاتا ہے، اپنے ہسبینڈ کو تم کانفیڈنٹلی کہہ سکتی ہو کہ یہ بچہ انہی کا ہے۔ لیکن کہتی ہیں کہ آپ ہی ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے الزامات مجھ پہ لگاتے تھے۔ یہ ساری باتیں سننے کے باوجود بھی ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ یہی نیگیٹو باتیں کرتے رہتے تھے۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا ان کے ساتھ کہ ان کا دماغی توازن بہت زیادہ بگڑ چکا تھا۔ پھپھو بھی بہت زیادہ پریشان تھی کہ ان کے بیٹے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس لیے جب پھپھو کو یہ بات سمجھ آئی کہ ان کو کوئی ذہنی مسئلہ ہے، اس لیے انہوں نے ڈاکٹر کو دکھانا ہی پریفر کیا۔ جب ہم انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ ایڈکٹڈ ہے اور کافی زیادہ ڈرگز لیتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے اور یہ نیگیٹو باتیں اور گندی باتیں اسی لیے کرتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی ہم نے یہی سوچا کہ ان کا پراپر علاج کروایا جائے، اس لیے جب ہم نے ان کو ایڈمٹ کروانے کا سوچا تو ابھی ان کو پتا چل گیا اور یہ گھر سے چلے گئے۔ کہتی ہیں کہ ابھی یہ میرے لیے اور بھی تکلیف دہ بات تھی کہ ایک طرف میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اتنے سال سے میں ماں بننے کے لیے ترس رہی ہوں اور اب یہ مشکلات اور یہ پریشانیاں۔ کہتی ہیں کہ ابھی بہت تکلیف دہ مرحلہ تھا یہ۔ کہتی ہیں کہ ابھی 3 دن کے بعد ہمیں خبر ملی کہ ان کا ایک جگہ پہ روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ کہتی ہیں کہ کافی زیادہ ڈسٹرب تھے، اپنے دوستوں کے ساتھ رہتے تھے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہی اپنی زندگی کو لے کے چل رہے تھے، لیکن پتہ نہیں رات کو شاید ان کو بہت زیادہ کریونگ ہو رہی تھی اور ایڈکشن نہ ملنے کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ڈسٹرب تھے، اور کہتی ہیں کہ یہ روڈ پہ گئے اور ایک بس کے ساتھ ٹکرا کے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کافی زیادہ چوٹیں آئی تھیں اور چوٹیں دماغ پہ لگنے کی وجہ سے یہ 4 دن ہاسپٹل رہے اور کوما میں تھے، لیکن کہتی ہیں کہ آپ ہی 5ویں دن ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ کہتی ہیں آپ ہی یہ بہت بڑا ٹراما تھا جو میری زندگی میں آیا، میں بہت زیادہ تکلیفوں پریشانیوں سے گزر رہی تھی، میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آسانیاں عطا کریں، اور یہ تکلیف پریشانی اور یہ دکھ مجھے دیکھنا نصیب میں لکھ دیا گیا تھا۔ ایک اتنی پیاری اور اتنی بڑی خوشی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی تھی، اتنے عرصے بعد میری خواہش پوری ہو رہی تھی۔ کہتی ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، شاید ان کو دیکھنا نصیب نہیں تھی۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی ان کا انتقال ہو گیا، اور کہتی ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد مجھے اپنے گھر واپس آنا پڑا کیونکہ اب وہاں پہ رہنے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ میری پھپھو بہت زیادہ سمجھدار خاتون تھی، پڑھی لکھی تھی اور وہ جانتی تھی کہ ایک عورت کے لیے تنہا زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میری پھپھو ایک سمجھدار پڑھی لکھی خاتون تھی، مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ میرے بچے کو ایک اچھی زندگی ملے، اس لیے انہوں نے اپنے دیور کے بیٹے کے ساتھ میرا رشتہ کیا۔ میرے لیے انہوں نے ایک اچھے رشتے کا انتخاب کیا کیونکہ ان کے بچوں کی پیدائش کے دوران ان کی
मिसेज़ का इंतकाल हो गया था, और मेरी फूफो इनसे बहुत ज़्यादा अटैच थीं और जानती थी कि ये एक अच्छे इंसान हैं, अपनी वाइफ़ को अच्छा रखेंगे। इसलिए फूफो ने मेरे वालिद साहब के साथ बात की और अपने देवर के बेटे का रिश्ता मेरे वालिद साहब के साथ डिस्कस किया। मेरे वालिद साहब को भी कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि मेरी फूफो की विरासत का वारिस मेरे पास था। इसलिए फूफो ने ये बेहतर समझा कि इनकी शादी उनके साथ हो जाए, ताकि उनके बच्चों को एक माँ मिल जाए और मेरे बच्चे को एक वालिद का सहारा मिल जाए। कहती हैं कि मेरे बच्चे की पैदाइश के बाद मेरे घर वालों ने इनके साथ मेरा निकाह कर दिया, और कहती हैं कि मेरे बच्चे को शायद इसी तरीके से वालिद का प्यार मिलना था और मुझे आप ही एक अच्छा शौहर मिलना था। मैंने शौहर की खुशी आज तक नहीं देखी थी। मेरे मियाँ का मेरे साथ रवैया हमेशा बुरा रहा था, लेकिन जब से मैंने अल्लाह ताला से रजू किया, अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला से दिल की बातें की, तो अल्लाह ताला ने मुझे आसानी अता की, और ये आसानी मुझे अल्लाह ताला ने इस तरीके से अता करनी थी। मुझे एक अच्छा इंसान के साथ अल्लाह ताला ने ज़िंदगी गुज़ारने का मौका दिया, और अल्लाह ताला ने मुझे एक औलाद भी अता की। अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे हर मुश्किल में सहारा दिया, हर मुश्किल से निकाला, और अल्लाह ताला ने मुझे एक सुकून वाली ज़िंदगी अता की। मेरी फूफो भी बहुत खुश हैं और वो चाहती हैं कि मेरी ज़िंदगी अच्छी गुज़रे। मेरी और मेरी फूफो का बहुत अच्छा ताल्लुक आज भी है, और कहती हैं कि जिनके साथ इन्होंने मेरा रिश्ता किया, यानी कि इनके देवर के बेटे मेरे हस्बैंड, कहती हैं बहुत अच्छे हैं आप ही, ये बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत एहसास और ख़्याल करते हैं, और मेरे बच्चे को भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इन्होंने कभी मुझे किसी पुरानी लाइफ़ का ताना नहीं दिया, ना ही मुझे किसी पुरानी बात में इन्होंने कभी कुछ कहा है। कहती हैं कि बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और ये अल्लाह का करम होता है कि अगर इंसान को अल्लाह ताला ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए बेहतरीन साथी अता कर दे, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और जब इंसान सच्चे दिल के साथ किसी के साथ अटैच होता है, तो फिर उसको भी दिल दुखाने का कोई हक नहीं होता। इंसान एक-दूसरे के दिल में जगह बनाता है, ना कि नफ़रत को पैदा करे। मेरे पहले हस्बैंड ने मुझे बहुत ताने दिए, बहुत बुरा-भला कहा, बहुत मुझ पे ज़ुल्म किया, लेकिन कहती हैं कि ये अल्लाह का करम था कि अल्लाह ताला से रुजू करने पे अल्लाह ताला ने मुझे खाली हाथ नहीं लौटाया, बल्कि एक बेहतरीन ज़िंदगी अता की है। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, ना ही सुकून की, ना ही ज़हनी अज़ियत है यहाँ पे कोई। कहती हैं कि आप ही ये मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल करते हैं, मुझे हर तरह से अकोमोडेट तो करते ही हैं, और साथ ही साथ मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, और कहती हैं कि इनके बच्चे भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, मेरे ही औलाद है, मैं इनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं करती। मेरी यही कोशिश है कि मैं इनकी भी बेहतरीन माँ बन के दिखा सकूँ। बस अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, हौसला दे और आसानी अता करे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुझ पे करम करे। बेशक अल्लाह ताला ने मुझ पे पहले बहुत ज़्यादा करम किया, और अल्लाह ताला ने मुझे आसानी अता की। आप भी मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा और अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। बेशक सिस्टर, जो लोग सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से अटैच होते हैं, अल्लाह ताला से दिल की बातें करते हैं, अल्लाह ताला से आसानियाँ माँगते हैं, तो फिर अल्लाह ताला भी उनके लिए गैब के दरवाज़े खोल देता है। और किसके लिए क्या चीज़ बेहतर है, वो अल्लाह ताला से बेहतर कोई नहीं जानता। हम अल्लाह ताला की हिकमत को पहचान नहीं सकते, हम अल्लाह ताला की हिकमत को समझ सकते हैं, लेकिन तब जब हमारा यकीन मुकम्मल अल्लाह ताला पर होता है। अल्लाह ताला बेशक इंसान को आसानियाँ अता करते हैं, जैसे कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि मुश्किल के बाद आसानी है, तो बेशक इंसान जब अल्लाह ताला से दुआ माँगता है और अल्लाह ताला से मदद माँगता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए गैब से रास्ते बना देते हैं। ये इंसान के सोच में भी नहीं होते, जहाँ से इंसान को आसानी मिलनी होती है। ज़िंदगी इंसान को अल्लाह ताला ने अता की है, और ये ज़िंदगी अल्लाह ताला सुकून के साथ गुज़ार दे, यही बहुत बड़ी नेमत है। हमेशा ये दुआ किया करें कि अल्लाह ताला ज़िंदगी में आसानियाँ अता करे, अल्लाह ताला ज़िंदगी को खुशियों के साथ गुज़ार दे। तो फिर देखें कैसे आपके दिल को भी इत्मीनान होगा, आपकी ज़िंदगी में भी सुकून होगा, और आपकी ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ गुज़र जाएगी। जो लोग अल्लाह ताला के साथ अटैच रहते हैं, अपने रब के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, तो फिर आसानियाँ उनके मुकद्दर में लिख दी जाती हैं। तो जी, ये था आज का मेरा व्लॉग, आई होप पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।